آزاد کشمیر میں عام انتخابات 2026 کا پہلا مرحلہ، میرپور ڈویژن کے 3 اضلاع کے 13 حلقوں میں ووٹنگ کا عمل جاری۔ آزاد امیدواران سمیت 296 امیدوار مد مقابل، 14 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے، 2454 پولنگ اسٹیشن قائم۔ رانا ثناءاللہ نے LA-10 کوٹلی میں انتخابات روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور چیف الیکشن کمشنر سے انکوائری کا مطالبہ، کہا کہ سکلین اور کیسر پٹواری سے مبینہ دھاندلی پر تشویش کی جائے، پہلے معلوم کیا جائے پولنگ بیگز کہاں کہاں لے جائیں گے۔ یہ کشمیر ہے، اسے کشمور نہ سمجھنا۔ یہ میرپور ہے، میرپور خاص نہیں۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا میرپور میں جلسہ عام سے خطاب میں پیپلز پارٹی چیئرمین پر لفظی وار۔ کشمیر ہو یا کشمور، میرپور ہو یا میرپور خاص، ان کا مزاج، ان کی غیرت اور اپنے حقوق کے لیے ڈٹ جانے کا حوصلہ ایک جیسا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا نواز شریف کے بیان پر رد عمل۔ بھارتی وزیر کے گمراہ کن بیانات جموں کشمیر کے متنازع حیثیت بدل سکتے ہیں، نہ ہی خطے کے امن میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا جموں کشمیر سے متعلق گمراہ کن اور جھوٹے بھارتی بیانیے پر شدید رد عمل، کہا کہ بھارت سیاسی پروپیگنڈے کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ قانونی حقائق کو مس نہیں کر سکتا۔ پاکستان کی جانب سے بھارت وزیر دفاع کے مقبوضہ کشمیر کے بارے میں اشتعال انگیز بیانات کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا کہ بھارتی وزیر کے متنازع خطے سے متعلق بیانات ظاہر کرتے ہیں کہ بھارتی خطے اور عالمی امن کو خطرے میں ڈالنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ سوہنی دھرتی کے بہادر سپوت کیپٹن محمد سرور شہید کا 78واں یوم شہادت شایانہ شان منایا جا رہا ہے۔ شہید کے مزار پر تقریب کا اہتمام، چاقو چوبند دستے کی جانب سے سلامی دی گئی، فاتح خوانی، مسلح افواج کے سربراہان کا خراج عقیدت۔ کیپٹن محمد سرور پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز پانے والے پہلے شہید ہیں۔ وزیر داخلہ سید محسن نقوی کا جماعت اسلامی مرکز منصورہ لاہور کا دورہ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات۔ ملک کے مجموعی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال، علاقائی امور اور عوام کو درپیش مسائل کے حل سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ فیلڈ مارشل کی مسلسل کاوشوں کے باعث خطے میں کشیدگی میں دوبارہ کمی ممکن ہو سکی۔ امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ جاری، لیکن اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ واشنگٹن 3 مرتبہ مذاکرات کے دوران حملے کر چکا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں اپنی خود مختاری کا دفاع ترجیح۔ MOU کے تحت ایرانی اثاثے بحال نہیں کیے گئے۔ واشنگٹن نے 3 بار سفارتکاری کو دھوکہ دیا۔ دشمن اب دباؤ کے ذریعے ایرانی قوم کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ علی خامنائی کے فوجی مشیر میجر جنرل یحییٰ رحیم صفوی نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود ایرانی قوم کی مزاحمتی طاقت میں اضافہ ہوا۔ دباؤ اور پابندیوں کے باوجود سائنس، ٹیکنالوجی، طب اور دفاع سمیت مختلف شعبوں میں ایران نے نمایاں ترقی حاصل کی۔ امریکہ کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے لیے صہیونی جارحیت کا خاتمہ لازمی ہے۔ حزب اللہ اسرائیل کے خلاف مضبوط چٹان کی طرح ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی نے حزب اللہ کے خط کا جواب مزید کہا کہ ایران نے لبنانی جنگجوؤں کا دفاع اپنی اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ بنا لیا۔ عالمی تکبر اور غلبہ کے خلاف جدوجہد کرنے والی اقوام کے لیے حزب اللہ مثال بن گئی۔ صدر ٹرمپ نے امریکی اسلحے کے ذخائر میں کمی کی تردید کر دی۔ کہا کہ امریکہ کے پاس گولہ بارود اور ہتھیاروں کا ذخیرہ موجود ضروریات سے کہیں زیادہ ہے۔ فوجی ذخائر میں کمی کی اطلاعات درست نہیں۔ اپنے سوشل میڈیا پر ایران پر حملوں کے بارے میں متعدد AI تصاویر بھی شیئر کر دیں۔ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ اس میں برابر کا شریک ہے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے غزہ صورتحال کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دے دیا۔ کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کو اربوں ڈالر کی فوجی امداد فراہم کی۔ اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، جبکہ امریکہ اس کی مدد کر رہا ہے۔
امریکہ کے ایران پر حملوں میں تعطل، ایران امریکہ کا ڈیل کی نئی امیدیں وابستہ۔ عالمی میڈیا میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی آ چکی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $5.58 کمی کے بعد $91.2 فی بیرل تک جا پہنچی۔ امریکی خام تیل $4.91 کم ہو کر $84.40 فی بیرل پر آ چکا۔ باب المندب میں کشیدگی کے باعث بحری جہازوں کے آمد و رفت میں نمایاں کمی۔ اتوار کے روز صرف 11 تجارتی جہاز باب المندب ابنائے حرمت سے گزرے، جن میں 7 آئل ٹینکر تھے۔ 3 جہاز ایسے تھے جو اپنے ٹرانسپورٹرز بند کر کے گزرے۔ بھارتی وزیر تعلیم کے برطرفی RSS کے ہندو انتہا پسند تعلیمی ایجنڈے کے لیے بڑا دھچکا ثابت۔ انتہا پسند مودی حکومت تعلیم سمیت عوامی زندگی کے تمام تر شعبوں کو ہندوتوا نظریے کے تحت ڈھالنے کے ایجنڈے پر قائم۔ بھارتی نوجوانوں کی ذہن سازی کے تعلیمی منصوبے میں RSS کو وزیر تعلیم کے استعفے سے بڑی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا۔ طالبان رجیم کے خلاف مسلح مزاحمت میں تیزی، بدخشاں کے مختلف اضلاع میں جھڑپیں، صورتحال کشیدہ۔ افغان طالبان مخالف مسلح گروپ افغانستان فریڈم فرنٹ کی جانب سے کابل سے بدخشاں جانے والے طالبان کے فوجی قافلے پر راکٹ حملہ، 7 طالبان ہلاک، متعدد شدید زخمی۔ کالعدم BLF نے خاتون کو اغوا کر کے قتل کر دیا۔ مقتولہ کے والد نے انصاف کا مطالبہ کیا۔ مقتولہ کو 20-21 جولائی کے درمیانی شب آباران سے اغوا کیا گیا۔ 25 جولائی کو تشدد زدہ مسخ لاش نالے کے قریب ملی۔ حاملہ خاتون کا مبینہ اغوا، تشدد اور قتل بلوچ معاشرتی روایات اور انسانی اقدار کے منافی قرار۔ فتنر ہندوستان کے دہشت گرد عثمان سے اس کے اہل خانہ نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا۔ والد کہتے ہیں عثمان کچھ عرصے قبل اپنی مرضی سے اپنے گھر اور خاندان سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ ہم گھر والوں کا اب اس سے کوئی تعلق نہیں، وہ تمام ذاتی فیصلوں اور سرگرمیوں کا خود ذمہ دار ہے۔ اور سندھ، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، بلتستان اور کشمیر میں آج تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ تھرپاکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، دیگر علاقوں میں بھی موسلا دھار بارش۔ کراچی میں بوندا باندی کا امکان۔ ڈیرہ غازی خان، شمال مشرقی بلوچستان میں بھی موسلا دھار بارش کی پیشگوئی اور ندی نالوں میں طغیانی کا بھی خدشہ موجود۔ بالائی علاقوں میں بارشوں کے سبب دریاؤں کا بہاؤ بھی تیز۔